नाज़रीन, नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मसनूई ज़हानत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत का खिताब। आइए आपके साथ बराह रास्त शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेरे दोस्त शफकत महमूद साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, रेक्टर नस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी साहब, मोहतरमा शाइस्ता सोहेल साहिबा हायर एजुकेशन कमीशन से, चेयरमैन नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर यासिर फयाज साहब, वर्दी डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द AI स्टार्टअप चैलेंज, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ पर अरेंज किया और बड़ी खुशी हुई सुनकर इस बात की कि 6 यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम बनाकर आपने एक बेहतरीन काम शुरू किया जिसकी मुल्क को ज़रूरत है। जिस चीज़ का मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था वो उसके अंदर वो बात भी शामिल है जो शफकत महमूद साहब ने जिस बात का जिक्र किया। जो मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा था ये कि चीज़ों को पहचानना वक्त से पहले बेइंतहा ज़रूरी है। एक तरक्की याफ्ता कौम, जो कौम तरक्की करना चाहती है, एक आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन जो चीज़ों को पहचानता है, एक स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ आदमी जो देख रहा होता है कि कहाँ कौन से शेयर्स और कौन सी इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। और मुझे याद है कि 70s या 80s में एक किताब जॉन नेस्बिट करके एक साहब थे जिन्होंने मेगा ट्रेंड्स किताब लिखी थी। उस वक्त से मेरे जहन के अंदर ये बात आती कि मेगा ट्रेंड को पहचानना और पहचान कर जो कौमें उन चीज़ों को जल्दी या जो लोग जल्दी पहचान लेते हैं तो वो अपने कारोबार में या कौमें अपने मुस्तकबिल के एतबार से बड़ी तरक्की करती हैं। इसी एतबार से आप सोचिए अमेज़ॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के और बुक सेलिंग से शुरू हुआ, टूल्स मौजूद थे जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए इट हैज़ बिकम a very big force in supplying goods to every place on earth। मगर वो ट्रेंड किसी ने पहचाना, टूल्स मौजूद थे। और मैं पाकिस्तान के हवाले से यही सोचता हूँ कि हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है किसी चीज़ को पहचानना वक्त से पहले। और आपको मिसाल भी दूंगा कि कहाँ पर हमने ये कामयाबी हासिल की, मगर एक जगह पर हम ज़रा से स्लो रहे और वो है मिसाल के तौर पर कि इंफॉर्मेशन बेस के कितना बड़ा है और हमने कितनी देर लगाई कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को टैप करना, उसको समझना। टीचिंग मेथडोलॉजी जब मौजूद थी, खान एकेडमी अमेरिका में बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था। मैंने 2007 में शेंजन में ये बात की थी कि जो इन्फॉर्मेशन आज किसी बैरूनी यूनिवर्सिटी में है वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में या 1 साल ताख़ीर से भी पाकिस्तान आ जाए तो बेइंतहा तरक्की होगी। हम कहते रहे, सोचते रहे, बताते रहे, इंसिस्ट करते रहे, मगर एक लेथार्जी थी। जब हम गवर्नमेंट में आए शफकत साहब, तो शफकत साहब ने इसकी तरफ कुछ मूवमेंट शुरू किया और कोविड ने हलक खोलकर ये माजून सबको खिला दी। वैसे नहीं समझ में आता, हम चलते रहते खरामा खरामा, बड़ा समझाना पड़ता कि ये करो और इंफॉर्मेशन मौजूद है दुनिया में। अब फर्क क्या है, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है उसमें और एक यूरोपियन या अमेरिकन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है इंफॉर्मेशन बेस का। मेरा और आपका दिमाग, अल्लाह मियां ने दिमाग सबका एक सा पैदा किया है, लिहाजा एनालिटिकल बेस तो एक सा हो गया ना, जिसकी बुनियाद पर हम प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, वो ये एक हो गया। मगर उसके अंदर बचपन से एक और चीज़ ज़रूर आती है कि एनालिटिकल बेस भी सही हो, 2 + 2 4 और आदमी बायसेस से निकले। ये बचपन से सीखता है आदमी और इसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अहमियत और मुख्तलिफ कैफियत अख्तियार करते हैं। और मैं हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे लोगों से बड़ा मुतासर रहा हूँ जिनका एनालिसिस चीज़ों के हवाले से अच्छा होता था। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड यकसा अभी अब क्लाउड में मौजूद है। फिलहाल तो यकसा नहीं था कि इंजीनियर यहाँ का और इंजीनियर यूरोप का, उसमें इंफॉर्मेशन बेस का फ़र्क। लिहाजा जब वो ग्रेजुएट कर कर काम पर गया तो एक जिसका इंफॉर्मेशन बेस अच्छा था, हार्वर्ड का क्वालिफाइड था, उसको लोगों ने अच्छी नौकरी दी, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और मल्टीप्लाई करती गई। मगर अब वो ज़माना आया है जब इंफॉर्मेशन बेस क्लाउड में मौजूद है, बड़ी अहम बात। लिहाजा हमारी रफ्तार तरक्की की कोई रोक नहीं सकता।
بہت کم چیزیں اب کاپی رائٹڈ رہ گئی ہیں. میرا وین آئی واز ہیڈنگ الیکٹڈ ٹو دا ورلڈ انٹر فیڈریشن تو میں نے اوپن سورس انفارمیشن کی بات کی. 2007 سے 2013 تک میں وہاں پہ تھا. تو اوپن سورس ٹفٹ یونیورسٹی کو انکریج کیا, MIT کو انکریج کیا کہ اپنی انفارمیشن کو اوپن سورس کرو. اس وقت اوپن سورس اتنی انفارمیشن موجود ہے. تو میں ابھی جنرل صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو برک اینڈ مارٹر سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ بھی تھریٹ میں ہے. جہاں شفقت صاحب نے یہ کہا کہ ریڈنڈنسی ہو رہی ہے, کہیں انسان ہی ریڈنڈنٹ نہ ہو جائے, مگر بہت ساری چیزیں اندر تھریٹ ہیں. جو برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اس بات پر فکس تھا کہ لائبریریز ہوں گی, کتابیں ہوں گی, فزیکلی لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور فزیکلی ٹیچر ان کو گائیڈ کر رہا ہوگا. ٹولز جیسے جیسے آتے گئے, یہ آپ کے یہاں پروجیکشن ٹول ایک موجود ہے, یہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے نا. ٹولز جیسے جیسے آتے رہے تو وہ بدلتا گیا. اس وقت لیٹ می ٹیل یو کہ یہ جو برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز ہیں, برک اینڈ مارٹر بینکس آر انڈر تھریٹ. لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہم آپ کے انڈسٹری اپنی کتاب کھول کر ہمیں دے دے اپنے اکاؤنٹس, اینڈ دی انالیسس کین بی میڈ ود ان سیکنڈز اور ود ان منٹس کمپیئر ٹو جو آپ جائیں گے اپنی کتابیں لے کر جائیں گے, بینکر کے ساتھ بیٹھیں گے, بینکر انالیسس کرے گا. آل دیٹ از پاسٹ. تو برک اینڈ مارٹر انڈر تھریٹ. خیر یہ تو ایک بات ہوئی جو آپ کو سوچنا پڑے گا. میں دوسری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے دماغ کی لمیٹیشن ایک ہے. میرا خیال سے دماغ کی میموری کا آپ کے ٹیلی فون کی میموری سے کم ہے دماغ کی میموری. 1 گیگا بائٹ ہوگی, زیادہ سے زیادہ 5 گیگا بائٹ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. دی ایسٹیمیٹس آف ہیومن میموری از بٹوین 1 and 5 گیگا بائٹس. تو اب تک انڈسٹری میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے اگر بہت سارے لوگ چاہیے, کیونکہ ایک دماغ تو لمیٹڈ ہے نا, تو لہٰذا میں نے لوگوں کو امپلوائے کیا. یہی آپ یونیورسٹی میں کرتے ہیں, آپ کو ٹیچرز چاہیے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو امپلوائے کیا اور دماغوں کو ملٹیپلائی کیا. ٹوڈے انفارمیشن اتنی قریب آ گئی کہ ایک پروڈکٹ آپ باہر دکھا رہے تھے جو ویل چیئر ہے, کہ جاپان نے دی تھی 4 سال پہلے, اور اس کا ایشو یہ تھا کہ وہ انسان کے دماغ سے الیکٹریکل سگنلز دے کر آج ویل چیئر مینیپولیشن کرے گی. تو ریسنٹ ریسرچ ریسنٹلی رپورٹڈ اباؤٹ 2-3 months ago کہ جو لوگ کچھ بھی موو نہیں کر سکتے, ٹوٹلی پیرالائز ہے. وہ سائنسدان تھا نا اسٹیفن ہاکنگ, تو وہ تو پھر بھی اپنے منہ سے ہی وڈ ٹیپ آن سرٹن ورڈز. اب دی ایبلٹی فار اے پرسن ود امپلانٹس ٹوڈے, ابھی امپلانٹس کے ذریعے برین کے اندر وہ ویل چیئر بھی موو کر سکتے ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ برین اور کمپیوٹر کا سائنیپس بن جائے. اچھا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. میں تو صرف آپ لوگوں کو تو بیسکس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں تو معلوم ہیں, تو لیٹ می جسٹ انڈلج ود یو ان اے پیشن آف مائنڈ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ انسان جائے گا کہاں اور پاکستان کا کیا مقام ہے, اور یہی میرا پیشن ہے. تو جیسے ہی میں پریسیڈنسی میں آیا تو میں نے ایک پہلا مضمون لکھا نومبر میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ کا پاکستان کے اندر کیا مقام ہونا چاہیے, جسٹ ٹو کریٹ اے وائبرنسی کہ ہمارے یہاں اس طرف ایک سوچ بڑھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے ذہن کے اندر 5 میگا بائٹ سے 5 گیگا بائٹ سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں, ہوتا کیا ہے اس میں, ہوتا یہ ہے کہ پچھلا بھولتا چلا جاتا ہوں, نئی چیزیں یاد آتی جاتی ہیں اور نئی چیزیں امپلانٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ لمیٹڈ ہے نا. تو واٹ ہیپنز وین یو سلیپ, دا برین گوز آن اے سائیکل آف مینٹیننس. اچھا مینٹیننس کیا ہوتی ہے کہ آپ نے آج سے 30 دن پہلے کیا کپڑے پہنے تھے, دیٹ از irrelevant information. It was relevant until the 29th day or 28th day. تو برین جو ہے وہ اس کا کنیکشن ڈراپ کرتا ہے اینڈ empties that shelf for further information. But that happens at night. لہذا آپ نے میڈیکل سائنس میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سو نہیں سکتے یا جن کو وہ ڈرپ ٹارچر دیا جاتا تھا تو ان کی برین کے اندر اتنا کچرا ٹائپ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ دے بیکیم انسٹیبل. تو میرا اور آپ کے دماغ کے اندر فی الحال یہی ہے کہ جو انفارمیشن آئی تو صاف کر کے تازی انفارمیشن رکھ لی, کچھ پرنسپلز ہمیشہ کے باقی رہے, کچھ چیزیں یاد آ گئیں, اچھا مجھے یاد آیا, دوست مل گئے تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہم نے کب کیا تھا.
بٹ یہ جو سائنیپس کا ذکر جو باہر جو ویل چیئر کے حوالے سے، دیٹ از دا نیو ایرا، ابھی آیا نہیں. میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی میموری سے کر رہا ہوں. میں جو فیصلے کروں گا اپنی میموری سے کروں گا. جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ اپنی میموری میں گئی ہیں. بٹ اف دیر از اے سائنیپس ٹوڈے ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی کمپیوٹر ان پٹ ان ٹو دا کمپیوٹر اینڈ دا گوگل سرچ، if that synapse gives me direct link from my brain to the information base, that will be a very huge change. 10 or 15, 20 years later, that will happen, and that phenomenon will be called a cyborg with a brain-computer interface. اس کے آگے شفقت صاحب نے کہا کہ ریڈنڈنسی کی کیفیت آئے گی، اور ہو رہی ہے بعض جابس کے اندر، مگر اتنی ساری چیزیں اور اس کے علاوہ کھل رہی ہیں. ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ کبھی کمپیوٹر لے نہیں سکتا. تو لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں کم ہو جائیں، ریڈیولوجی کم ہو گئی، اس کی اہمیت کم ہو گئی، کیونکہ ریڈیولوجی واز بیسڈ آن ایکس رے انٹرپریٹیشن اینڈ انفارمیشن. اس وقت فیشل ریکگنیشن ہیز اوور ٹیکن، دا کمپیوٹر ہیز اوور ٹیکن فیشل ریکگنیشن ان 2016. تو لہذا ریڈیولوجی کے اندر ریڈیولوجی جو امیج ریکگنائز کرتا تھا، دا کمپیوٹر کین ڈو اے فار بیٹر جاب. کیوں؟ اس کا انفارمیشن بیس بڑھ گیا. مائی برادر ان لا پاسڈ اوے ریسنٹلی، اس کو میں نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کتنے ایکس رے دیکھے ہوں گے؟ انہوں نے کہا 50,000 1 لاکھ دیکھے ہوں گے. بٹ ٹوڈے ان دا کمپیوٹر یو فیڈ ملینز آف ایکس ریز اینڈ دی ایبلٹی فار دا کمپیوٹر ٹو کم ٹو دا رائٹ ڈائگنوسس از فار بیٹر دین اے ریڈیولوجسٹ، کیونکہ امیج ریکگنیشن. انٹرونشنل ریڈیولوجی رہ جائے گی، مگر ریکگنیشن ریڈیولوجی ڈائگنوسس یہ چلا جائے گا، یہاں مشینز ول ٹیک اوور. سو یہ مگر ہیومن انٹریکشن. آپ ڈاکٹرز اگر یہاں پر کچھ ہوں تو ان کے لیے ایک تعجب کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹری کے شعبہ کمزور ہوگا، نرسنگ کا شعبہ بڑھے گا جو ہیومن انٹریکشن کا ہے. اور یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں اس کے اندر، چاہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہوئی تھی ان دا فارم آف این ایٹم بام، سب سے زیادہ جو انسانیت نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کیسے بہتر کی. تو اس کا جو ہیومن ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ہے، دی ایبلٹی تھرو کرسپر ٹو ماڈیفائی ڈی این اے ان دا یوٹرس آف دا مدر، یہ جیسی پیدا ہو ٹو ماڈیفائی، پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بیماریوں سے انسان کو پاک کیا جائے گا. سپر ہیومن کیفیت ہٹلر نے پیدا کرنے کی کوشش کی. دیٹ از اے جنریشنل کام. 4-5 جنریشن میں پتا چلے کہ جی ہیومن انٹلیکٹ بہتر ہوا نہیں ہوا. But the ability to reduce disease process is there today. The ability to then put in good genetic and intelligence traits is there, not being used, کیونکہ ethically پتہ نہیں کہ کیا کریں. جو چیز ethical level پر آ جائے اور practical level پر possible ہو مگر بحث ethical ہو، وہ چپکے کہیں نہ کہیں اس پر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. So the development of a superhuman possibility of a superhuman race is also around the corner. مگر اس سے زیادہ خطرہ تو یہ ہے کہ کوئی سپر انٹیلیجنس نہ بن جائے. And that is around, that is possible. Keep that in mind. جو ڈی این اے کے اندر میرے اور آپ کے ڈی این اے میں، انسان کے ڈی این اے میں جو چینجز آتی ہے 8,000-6,000 ہزار سال میں آئی ہیں. This evolution has taken place over millions of years. But the DNA on silicon modifies much faster in seconds. اور یہ جو کمپیوٹنگ کی صلاحیت جس سے آج میں اور آپ بڑے امپریسڈ ہیں، دیٹ از انڈر اے ڈفرنٹ کوانٹم چیلنج. جو گوگل نے کوانٹم 55 کوانٹم بٹس کا کمپیوٹر بنایا جس کے اندر انٹینگلڈ الیکٹرانز کے اعتبار سے اور سپر پوزیشن کے اعتبار سے انالیسس ہوتا ہے، دیٹ ول بی ملینز آف ٹائمز مور پاورفل دین دا کمپیوٹرز ایگزسٹنگ ٹوڈے. اچھا، اب انفارمیشن کہاں ہے؟ یہ کمپیوٹرز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ انالیٹکس میں آئے گا. ڈیٹا بہت ہے. انٹرنیٹ آف تھنگز میں ہر وقت ڈیٹا ہے، آپ کے ٹیلی فون میں ہر وقت ڈیٹا ہے. سارے پاکستان کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پریزنٹ ٹیکنالوجی، آپ جیسے ہونہار لوگ پاکستان کا ڈیٹا سب لگ جائیں فل ٹائم. آج کل جو ہمارا ٹیلنٹ اویلیبل ہے تو کئی سال تک پاکستان کا ایگزسٹنگ ڈیٹا نہیں ہینڈل کر سکتے. You need artificial intelligence to be able to analyze the data. There is huge data in Pakistan already. بہت بڑا ڈیٹا ہے. تو لہذا آپ کے جو راستے کھل رہے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا چلوں
میرے پاس آپ سے بات کرنے کو تو بہت ساری چیزیں دل بھی چاہتا ہے، مگر زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس انالیسس کے اندر نیورل نیٹورکس از اے ویری اسٹرینج فینامنن جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ایون ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. نیورل نیٹورک انالیسس. اچھا، را ڈیٹا کرنچنگ کے مقابلے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ نیورل نیٹورک انالیسس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ، بہت ڈفرینٹ ہے. اور اس کا آپ اس طرح سے اگزامپل لے لیجئے کہ جو الفا بلو کمپیوٹر آئی بی ایم نے بنایا تھا، جس نے ایک چیس پلیئر کو گیری کاسپراف کو ہرایا، اس کے بعد الفا گو جو بنا، تو الفا بلو جو تھا وہ را ڈیٹا دیکھتا تھا، کتنے گیمز ہوئے، کیا کیا چالیں ہوئی. الفا گو کو نے اپنے خلاف گیم کھیلا 3 گھنٹے اینڈ بیکیم این ایکسپرٹ. وہ را ڈیٹا کرنچنگ نہیں کرتا، وہ پاسبلٹیز کو اور نیورل نیٹورکس کے ذریعے انالیسس کرتا ہے. تو اتنی بڑی دنیا کھل رہی ہے. آئی ریمبر کالمنسٹ بائی دا نیم آف مارٹن گارڈنر. وہ سائنٹیفک امریکن میں کالم لکھا کرتا تھا. اس کی ایک کتاب ہے آہا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ویو آف انوویشن اور کریٹیوٹی جو بچوں آپ لوگوں کے پاس اب آپ سٹیمولیٹ کرتے ہیں، that is a brain wave. It is not related sometimes to a logical construction of an idea. It just comes. تو ایسی کیفیت، یہ ماحول نسٹ کا ماحول اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیک لیب کا ماحول، وہ انوائرمنٹ آپ کو دے رہا ہے جو سٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ ہو. مگر پاکستان کے اندر جن چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ایک تو دیکھو اس چیز نے کیا تبدیلی کی. ایک تو یہ تبدیلی کی کہ چیزیں سستی ہو گئی، مورز لا کے اعتبار سے سستی ہوتی گئی. ڈیموکریٹائزیشن ہو گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون آ گیا، ہر ایک کا ایکسس ڈیٹا کے ساتھ ہوا. تو یہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ آئی سجیسٹ ٹو یو، ایک پیٹر ڈائمنڈس کر کے ایک آدمی ہے جس نے سنگولیرٹی یونیورسٹی بھی بنائی. وہ کہتا ہے کہ ہیلتھ میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، بڑے غور سے سننا، ہیلتھ میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ اگلے 10 سال میں کوئی بیوقوفی کر کے مر مت جانا، کیونکہ لائف ایکسٹینشن کا امکان شروع ہو رہا ہے. اٹس آلریڈی دیر اینڈ آئی بلیو اٹ. جب ڈیزیز کو پہلا سٹیپ تو یہی ہوا نا کہ ڈیزیز کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا، ٹرمینل ڈیزیز کو پکڑنا شروع کر دیا، کینسر کو کرنا شروع کیا، نینو ڈیلیوری آف ڈرگس کے ساتھ ہینڈل کرنا شروع کیا، جین ایڈیٹنگ کے ساتھ ہینڈل کرنا شروع کیا، سٹیم سیلز کو ماڈیفائی کر کر انجیکٹ کرنا شروع کیا. تو دس از دیر. تو جب ڈیزیز کو آپ ہینڈل کریں گے، اس کے ساتھ جو ایجنگ چینجز ہیں باڈی کے اندر، آئیڈینٹیفائڈ ایجنگ چینجز ہیں، اس کو بھی جینیٹیکلی ماڈیفائی کرنے کا امکان، اور اس کے اوپر ریسرچ شروع ہو گئی. تو دیز آر دا ہیوج تھنگز آر ہیپننگ. پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ لیٹس کم ڈاؤن ٹو دا نیٹی گریٹی. میں بہت عرصے سے، کچھ 6-7 مہینے سے اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ ڈیفنس کیپیبلٹیز، مثال کے طور پر ڈیفنس ہر قسم کی بات کر رہا ہوں، ڈیفنس ان وار اگینسٹ اٹیکس اور ڈیفنس ان دا بزنس سراؤنڈنگ آف دا کنٹری. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ FBR واز ہٹ، سنا نا؟ اچھا، انڈسٹریز کین بی ہٹ، ڈیمز کین بی ہٹ. یہ ایک اسٹک نیسٹ ورم تھا جو اسرائیل نے ریلیز کیا، تو ایران کے سینٹریفیوجز ور اسپیڈڈ اپ اینڈ اچھا خاصا وہاں پر ڈیمیج ہوا. تو لہٰذا سائبر سیکیورٹی is something which is needed by our country. لہذا میں نے پچھلے 4-5 دن پہلے HEC کی کوئی ایک میٹنگ تھی جس میں کچھ بہت سارے چانسلرز تھے، اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ 2 things: مینجمنٹ آف ڈرگ ابیوز ان دا یونیورسٹیز اینڈ ڈسیبلڈ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اس میں نے لبرٹی لی، میں نے کہا یار سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹارٹ اے پروگرام. اٹ از سو امپورٹنٹ. اس وقت ٹو میک این ایئر کرافٹ کیریئر ول ٹیک پاکستان 30 or 35 years to do something like that. But to increase our cyber defense, it is easy, it is possible, it requires minds, it requires analysis, and it can be done. Resource information available ہے. کوئی بہت بڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیٹ اسکین چاہیے اور یہ مشین چاہیے. یہ ریسورسز ہیں. These resources had to be put to the ground in Pakistan. اور اگر ہم نے اس میں ایج حاصل کر لیا تو یو ول بیکم وداؤٹ اینی ریزرویشن وچ آئی کین ایکسپریس، یو کین بیکم دا اسٹرانگسٹ نیشن آن ارتھ. اٹ از ایز فاسٹ ایز دیٹ. تو لہذا اس ایریا پر میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ دس از ویئر آئی تھنک دا کنٹری نیڈز یو. کیپ آن ورکنگ ہارڈ. آئی ایم ویری امپریس جو کچھ آج آپ نے دکھایا
but the whole world is opening up. जिसकी जो इसकी जो कैपेसिटी है, लोग कहते हैं जो लीनियर चेंज आती है, आप लोग तो साइंटिस्ट हैं ना, लीनियर 30 लीनियर स्टेप्स मीन्स 30 मीटर्स, मैं कह रहा हूं इसमें एक्सपोनेंशियल चेंज आ रही है. 30 exponential steps will take you about 30 times around the world. That kind of change is happening and it's happening fast. जितनी देर मैंने और आपने बात की, ये ट्रेन हमारे पास से गुजर रही है. Pakistan has to climb that train as soon as possible. It is doing it and we don't want to export this. आप सबके दिमाग हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की सर्विस के अंदर ये सारे दिमाग लग जाएं. With that hope, ladies and gentlemen, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. नाज़रीन, नस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मसनूई जहानत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत का खिताब आपने मुलाहिजा किया. अपने खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि तरक्की करने के लिए हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें खुद को इससे हम आहंग करना होगा. उनका मजीद कहना था कि अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम को हमें बेहतर और अच्छा करना होगा. PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही.